درہمیں سخنے قدمے سا ڈالنے والے حضرات کے مرمین کے لیے اس ملک پاکستان میں سلسلہ علماء کی بنیاد رکھنے والے علامہ سید محمد باقر اللہ مقامہ اور ان کے خاندان کے جمیع مرحومین کے لیے اراکین انجمن ان کے ساتھ تعاون کرنے والے حضرات ماتمداران مظلوم کربلا آزاداران سیکیورٹی والے حضرات نیاز کا اہتمام کرنے والے اور جو دیگر صاحبان پڑھ رہے ہیں ان کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے میں اخیر کے مرحوم والدین مرحوم بھائی مرحوم استاد اور ان مومنین و مومنات کے لیے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك لا كل شيء قدير صلوات بر محمد وأهل بيت محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا وحبیب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وروح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية صلوات صلی اللہ محمد وجل فلد اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری اور محمد والی بیت محمد صلوات پڑھ لیجیے اللہم صلی اللہ محمد والی محمد وجل دعا کے خالق کائنات جتنے مومنین بے روزگار ہیں سجاد حسین صاحب سمیت اور جتنے رفیع اللہ ناصر عباس یہ جتنے مومنین و مومنات میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں ایک اور مومن تنگ دست ہیں خالق کائنات ان سب کی روزی میں وسعت و برکت عنایت فرمائے اراکین انجمن ان کے ساتھ تعاون کرنے والے حضرات کے اللہ کی ذات توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے جو ٹرانسپورٹر حضرات مدد کر رہے ہیں آزاداران مظلوم کربلا کو منتقل کرنے کی خالق کائنات ان کی گاڑیوں کی حفاظت کرے ان کے لیے باعث برکت قرار دے جناب رباب کا صدقہ اللہ کی ذات رفیع اللہ ناصر عباس اور جتنے بھی اولاد مومنین ہیں ہمارے قاری الفت عباس صاحب ایک دوست بھی اولاد ہے خالق ان سب کو نرینہ نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے اللہ کی ذات
حسن عباس صاحب کی والدہ مریض ہیں جی، حسن عباس صاحب کی والدہ مریض ہیں، قاری صاحب کی ہمشیرہ مریض ہیں، اس کے علاوہ بھائی نصر اللہ صاحب ہیں، اور جتنے مومنین و مومنات ہیں، ہمارے بھائی مدثر عباس کے والد مریض ہیں، اللہ کی ذات ان سمیت جتنے مومنین و مومنات علیل ہیں سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے۔ جتنے بچے امتحانات دینے خالق کائنات اور دینی دنیوی امتحانات میں کامیاب و کامران فرمائے، اور سرکار وفا کی عظمت کے صدقے میں خالق کائنات پر رحمت کا نزول فرمائے۔ صلوات پڑھی محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کل کی اس ڈوکانجڑا کی مجلس میں کہ معرفت امام زمان کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم منتظرین امام زمان کی عظمت پہچانیں اور ان کی ذمہ داریاں جانیں کہ بطور منتظر امام ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ میں خدمت میں عرض کروں گا، پہلے میں مقام عرض کروں کہ منتظرین امام زمان کا مقام کے مصائب میں زیادہ پڑھوں گا، لیکن ظاہر ہے تھوڑا سا پہلے پیغام پہنچانا بھی ضروری ہے۔ میں خدمت میں عرض کروں کہ منتظرین امام زمان کی جو عظمت ہے نا وہ پاک پیغمبر نے کمال انداز سے بیان فرمائی۔ سرکار نے صحابہ کرام کی محفل میں بیٹھ کر فرمایا کہ السلام علی اخوانی، میرا سلام ہو میرے بھائیوں پر۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ من ہم اخوانک، انحن اخوانک، اللہ کے نبی ہم آپ کے بھائی ہیں۔ فرمایا انتم اصحابی، تم میرے بھائی نہیں ہو، تم میرے صحابی ہو۔ تو مولا پھر بھائی کون ہے؟ ہمارے علاوہ ادھر بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا میں نے سلام آخر زمان کے ان لوگوں پر کیا ہے جو میرے 12ویں کی رعیت ہوں گے، یعنی آپ پہ سلام بھیجا اور آپ کو اپنا بھائی قرار دیا پاک پیغمبر نے۔ اچھا، انہوں نے کہا اللہ کا نبی ان کا کمال کیا ہے؟ جاگنا، ان کا کمال کیا ہے کہ آپ ان کو اپنا بھائی کہتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا میرے ہاتھ پر 4444 معجزے دیکھ کر، میرے علی کے حکم سے مردے زندے ہوتے ہوئے دیکھ کر، علی کے اشارے پر ڈوبا ہوا سورج پلٹتا دیکھ کر ایمان لانا اور ہے، لیکن زمانے کے امام کو دیکھے بغیر ایمان لانا اور ہے۔ یا علی علیہ السلام۔ آپ جملہ سنیے گا، آپ کی عظمت ہے کس میں؟ یعنی ہر بندے کی، ہر جو جینے والا سب کی عظمت ہے، سب بعظمت نہیں ہے، نہ سارے نبی کے بھائی ہیں۔ آگے پاک پیغمبر نے علت بتائی جو میں نے کو نہیں پڑھی اس سے پہلے، اب پڑھنے لگا ہوں۔ انہیں کہ اللہ کا نبی وہ لوگ جب نہ نبی کو دیکھیں گے، یعنی امام کو نہیں دیکھیں گے، امام کو معجزہ بھی نہیں دیکھیں گے، تو وہ پھر امام پر ایمان لائیں گے کیسے؟ توجہ ہے آپ کی؟ وہ جب امام کو، توجہ میری طرف رکھے، بچے کو کرنے دے اپنا کام، وہ جب ایمان لائیں گے کدھر سے؟ جب نہ امام کو دیکھیں گے نہ امام کا معجزہ دیکھیں گے تو پھر ایمان لائیں گے کدھر سے؟ نبی نے فرمایا لِأَنَّ إِيمَانَهُمْ مِنَ السَّوَادِ عَلَى الْبَيَاضِ، فرمایا بس کاغذ کی سیاہی دیکھ کر ایمان لے آئیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی فرد علی۔ کاغذ کی سیاہی کیا ہوتی ہے؟ یا سوشل میڈیا پر بڑا کام گرم ہے، یعنی کئی ایسے بندے آگئے ہیں جو نہ کتاب کو مانتے ہیں نہ علماء کو مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مولویاں نے لکھی ہوئی گلن، مولویوں نے اپنی فیور میں لکھا ہوا ہے۔ خوب اگر آپ کتاب سے ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر کہاں سے ایمان لاؤ گے؟ تو فرمایا ان کا ایمان ہوگا کتابوں کی تحریروں سے۔ وہ امام زمان پر ایمان لائیں گے شیخ مفید، شیخ صدوق الرحمہ کی کمال الدین و تمام النعمہ پڑھ کر، وہ ایمان لائیں گے نجم الثاقب کو پڑھ کر، وہ ایمان لائیں گے جمال منتظر کو پڑھ کر، وہ ایمان لائیں گے بہار انقلاب کو پڑھ کر۔ یعنی علماء امام زمان پر لکھتے جائیں گے، وہ فرمان معصوم پڑھتے جائیں گے اور بن دیکھے ایمان پر ایمان لاتے جائیں گے۔ یا علی علیہ السلام۔
اللہم صلی علی محمد یہاں سے کتاب کی عظمت سمجھ آتی ہے، یہاں سے علماء کی عظمت سمجھ آتی ہے۔ میں طالب علم ہوں، میں اپنی بات نہیں کرتا، میں ظہور خان صاحب جیسے لوگوں کی بات کرتا ہوں، میں تقی نقوی صاحب کے بلا جیسے لوگوں کی بات کرتا ہوں۔ ان بزرگان کا شکریہ ادا کیا کریں اگر وہ چکڑالا آتے ہیں، اس لیے کہ ذمہ داری آپ کی تھی کتاب میں جا کر امام زمان کے وجود پر دلیل تلاش کرنا، وہ مطالعہ کر کے اپنی جوانیوں کی محنت آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ فرمائے کاغذ پر سیاہی دیکھ کر ایمان لائیں گے۔ ایک دفعہ آغا شفا صاحب کی صحتیابی کے لیے صلوات پڑھی، محمد علی صلی اللہ محمد قبلہ شفا نڈفی صاحب کافی بیمار ہیں، لہذا میری گزارش ہے کہ آپ سب اپنی دعاؤں میں انہیں ہمیشہ انشاءاللہ یاد رکھیں۔ اس کے لئے جتنے علماء حق ہیں اللہ سب کی صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ آفتاب ہدایت ان تجلیات صداقت پڑھ کر اپنے زمانے کے امام پر ایمان لائیں گے۔ یہ علماء کی محنتیں ہیں۔ ایک عالم ہے جنہوں نے 2 جلدی کتاب لکھی ہے، مکیال المقارم فی فوائد الدعاء للامام صاحب العصر والزمان، اس میں امام غائب کے لیے دعا کے فوائد لکھے ہیں، 2 جلدوں پہ کتاب ہے۔ ایک کتاب اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی ایک کتاب ہے معجم احادیث المہدی، یہ انسائکلوپیڈیا ہے جس میں خالی فہرست ہے، یعنی امام زمان کے بارے میں کہاں کہاں کیا کیا لکھا ہوا ہے، وہ فہرست 5 جلدوں پر ہے۔ فرمائیے کتابیں پڑھ کر وہ ایمان لائیں گے۔ آپ کتاب خود پڑھ نہیں سکتے، ذرا اپنے کام بھی کرنے، تو پھر ان علماء کو بلایا کریں جو کتابوں سے امام زمان کے بارے میں پڑھ کر آپ کو فرمان معصوم سنائیں۔ اچھا، امام چوتھے امام نے حضرت نے بھی عظمت بیان فرمائی، دو جو فرمانی ہے حضرت نے عظمت بیان فرمائی۔ سرکار نے فرمایا یا ابا خالد، اے ابو خالد کابلی، ان اہل زمن غیبت الى افضل من اہل کل زمان و مکان، فرمایا ہمارے 12ویں کے دور کے شیعہ ہر زمانے کے لوگوں سے افضل ہوں گے۔ اس سے بڑا مرتبہ کیا ہوگا؟ یعنی آپ کا مقام مولا کائنات کے دور کے لوگوں سے بھی زیادہ، آپ کا مقام حضرت میں آپ کی عرض کروں گا کہ اس کے بعد امام حسن مجتبی علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں سے زیادہ، مولا حسین کے زمانے کے لوگ ہر زمانے کے لوگوں سے زیادہ۔ مولا ان میں خاص بات کیا ہے؟ ہر زمانے، اور میں کو جملہ یہاں پر عرض کر دوں، معصوم فرماتے ہیں غیبت میں عظمت اس لیے ہے دین پر ثابت قدم رہنے والے کی۔ دیکھو نا، میں ایک مثال دیتا رہتا ہوں، مثلا آپ جاتے ہیں نا، آپ نے مستری لگائے ہوئے ہیں، وہ مستری آپ جاتے ہیں تو تیزی سے کام شروع کر دیتے ہیں، اور جب مالک سامنے نہ ہو نا پھر ڈنڈیاں مارنا شروع کر دیتے ہیں، پھر بیٹھ کے سگریٹ پینے لگ جائیں گے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی آگے کبھی پیچھے، لیکن جیسے مالک آئے فوراً کام شروع کر دیا۔ لیکن ایک مستری ایسا لگایا ہوا ہے آپ ہو نہ ہو وہ کام ایک جیسا کرتا ہے، اس کی عظمت زیادہ ہو جائے گی نا۔ سرکار نے فرمایا ہمارے 12ویں کی ریت جب مصلی عبادت پر آئے گی، فرمایا ان کی ایک فرادہ نماز میں جعفر صادق کے پیچھے پڑی ہوئی 25 جماعت نمازوں کے برابر۔ اللہم صلی محمد۔ مولا آپ کے پیچھے پڑی ہوئی نمازیں، اور وہ بھی 25، غیبت میں پڑی ہوئی ایک نماز فرادہ کے برابر، توجہ کرنی ہے۔ سرکار نے فرمایا مجھے اتنا بتاؤ، چھپا کر صدقے کا زیادہ ثواب ہے یا اعلانیہ صدقے کا زیادہ ثواب ہے؟ اس نے کہا مولا چھپے ہوئے صدقے کا زیادہ ثواب ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اسی لیے امام پردہ غیب میں ہو، بندہ اپنی ذمہ داری ادا کرے تو پھر سمجھ آتا ہے یہ منتظر امام زمان ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
قرآن کی تلاوت کرو تو اس کی اہمیت جانا قدر کیا کریں. آپ امام کے پردہ غیب میں ہونے کے باوجود قرآن پڑھ رہے ہو, آپ امام کے پردہ غیب میں ہونے کے باوجود دعائیں پڑھ رہے ہو, آپ امام کے پردہ غیب میں موجود ہونے کے باوجود اپنے سارے واجبات ادا کر رہے ہو, امام پردہ غیب میں پھر بھی آپ مجلس امام حسین منعقد کر رہے ہو. اس عبادت کا مزہ ہے امام کو نہ دیکھے پھر بھی اپنے کام پورے کرے. اچھا فرمایا ہمارے 12ویں کی رعیت ہر زمانے کے لوگوں سے افضل. مولا کیا سارے افضل؟ فرمایا نہیں, جن میں 3 باتیں ہیں. عظمت تو یہ ہو گئی نا کہ بھئی ان کے دور کے لوگ ہر زمانے کے لوگوں سے افضل ہوں گے, یہ عظمت ہوگی. اب ذمہ داری کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا 3 باتیں اگر ہیں, توجہ کرنی ہے, اگر 3 باتیں ہیں تو پھر افضل ہے, ویسے افضل کوئی نہیں ہے. آ رہی ہے سمجھ کو نہیں آ رہی؟ وہ 3 باتیں ذرا سنو. لیکن میری گزارش چکڑالہ والو یقین جانو, مطلب آپ ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں, لیکن مجھے ایک الگ سے مزہ آ رہا ہے وہ جو مستی والا میں پڑھ رہا ہوں. اس کی ایک وجہ ہے, اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ ظاہر ہے یہاں پر تو مجھے بیٹھنے کا ٹائم ہی کو نہیں ملتا, وہاں تھوڑا میں 1 گھنٹہ پہلے پہنچ جاتا ہوں. یعنی سمجھے ان کی مجلس ہے نا 8:30 تو میں 7:30 پہنچ جاتا ہوں. یقین جانو میں منہ سے وہ ایک حدیث ہے کہ اکثر اہل الجنت البہلا. اس کا ترجمہ پتہ کیا ہے؟ جنت میں اکثریت سادے لوگوں کی ہوگی. کو سمجھ آئی؟ اکثریت سادے لوگوں کی. سادہ بندہ ہوتا ہے نا وہ شک شبے میں نہیں پڑتا, کیلو کال میں نہیں پڑتا, وہ سیدھا سیدھا بندہ ہوتا, وہ سنتا تنال عمل کر دیتا. ٹھیک ہے, تو وہ مستی والا میں دیکھ رہا ہوں, وہ جو بات کرتا ہوں ساتھ عمل شروع کر دیتے ہیں. میں نے ایک دن پڑھا, میں نے کہا مسجد میں جو بندہ جھاڑو لگاتا ہے نا تو معصوم فرماتے ہیں اس کا جسم گلتا سڑتا نہیں ہے قبر میں, کفن میلا نہیں ہوتا. وہ رات کو 1 بجے بندے مسجد صاف کر دیتے ہیں, وہ صبح کیا پتہ کوئی اور صاف کر جائے. ابھی میں نے ایک دن خمس کا اشارہ کی ہے چکڑالہ میں, تو میرے کہنے پر میرے خیال 1 بندے نے بھی کو نہیں نکالا خمس. 1-2 بندے ذرا جوش آیا, لیکن جوش ساتھ ہی ٹھنڈا پڑ گیا. وہ مارکا خمس نکالنے کے لیے تیار ہوا پڑا ہے. ٹھیک ہے, جب میری گزارش ہے ناراض بھی نہیں ہونا, آپ ہی ماشاءاللہ اچھے ہو, لیکن یہ ہے کہ آپ نے عمل کی کوشش کرنی ہے. جو اب میں پڑھنے جا رہا ہوں اپنا حساب کرنا ہے, اپنے گربان میں آپ نے جھانکنا ہے. میں خود پہلے اپنا حساب کر کے پھر پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور میں بھی کوشش کروں گا کہ میرا اس پہ عمل ہو جو میں آپ کے سامنے بیان کروں. مولا جو چکڑالہ کے مومن سننا چاہتے ہیں وہ کون سی 3 باتیں ہیں؟ اگر وہ 3 باتیں ہمارے اندر ہوں گی تو پھر ہم ہر زمانے کے لوگوں سے افضل ہیں. سرکار نے پہلی بات آپ میں پہلی بات ہے, فرمایا القائلین بامامتی, فرمایا سب سے پہلی ان کی خاص بات یہ ہے کہ وہ ہمارے 12ویں کو امام مانتے ہوں گے. ادھر آپ پاس, یعنی پہلی بات میں الحمدللہ آپ پاس ہے. میں جانتا ہوں چکڑالہ والے عقیدے میں بالکل فٹ ہیں, نہ گھٹانے والوں میں ہیں اور نہ بڑھانے والوں میں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ٹھیک ہے, اور اللہ آپ کو بیماریوں سے بھی انشاءاللہ محفوظ رکھے, اور اللہ کی ذات یہ جو آپ کے انتظامیہ ان کو بھی لمبی زندگی دے. یعنی یہ آپ کی بھی ہمت ہے اور ان کی بھی ہمت ہے, اور یہ آپ کا اتفاق اور اتحاد ہے جس کی بنا پر یہ نظام چل رہا ہے. وگرنہ یقین جانیے بڑی جگہوں پر لوگوں کو نظر بد لگ چکی ہے. میں نام نہیں لوں گا, ایک ایسی جگہ جہاں پر پاکستان کی تاریخ کا پہلا مدرسہ بنایا گیا تھا, وہ جگہ گمراہی کی مرکز بنی ہوئی ہے. لیکن اللہ کی ذات علامہ باقر ارواح فدا رحمہ اللہ کی برکت سے, ان کی روح کی برکت سے آپ کے اس اتحاد کو سلامت رکھے, اور آپ اسی طریقے سے ان جو بزرگ ہیں انتظامیہ ان کے ہاتھ کو مضبوط کرتے رہیں. میں خدمت میں آپ کی عرض کروں گا کہ تنگ نہ کروں میں زیادہ. فرمایا القائلین بامامت, پہلی بات وہ ہمارے 12ویں کی امامت کے قائل ہوں. ادھر اب پاس ہے, لیکن اس کے بعد تھوڑا سا کام خراب ہے اگلی 2 باتوں میں, اور پورے پاکستان میں کام خراب ہے. میں بار اس لیے کہہ رہا ہوں, پہلی بات یہ کہ مستی والا لوگوں کی طرح آپ بھی عمل کی کوشش کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے عمل نہ بھی کیا نا, میں ایک مثال دیتا ہوں, تو میری ذمہ داری پوری ہو جائے گی. جب امام زمان حساب لیں گے نا, میں نے پڑھا ہے پچھلے دنوں میں, امام زمان ہم سے حساب لیں گے, بتا بے نصیر الدین میری امامت کے لیے کیا کیا تھا, تو میں کہوں گا مولا میں نے چکڑالہ میں 3 پیغام دے دیے تھے, اور آپ بھی گواہی دو گے کہ اس نے 3 پیغام
دیے تھے. اب ذرا 3 وہ سنو. پہلا امامت کے قائل ہو، پہلی بات. دوسرا فرمایا المنتظرین لامرہ. فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ وہ امام کے ظہور کا انتظار کریں گے. آپ کو قبلہ انتظار تو سا کر دے پہ جی نہیں، یہ انتظار نہیں ہے. انتظار میں 2 باتیں ہوتی ہیں. ایک انتظار کرنے والا بے قرار ہوتا ہے، جیسے سوئی 11:30 کراس کرتی ہے نا تو بھائی نصر اللہ صاحب کی کالیں شروع رہتی، قبلہ کتھاں پہنچے ہو. مجھے بے قراری اور پریشانی ہوتی ہے، نمبر نہیں مل، اللہ جانے کدھر ہیں، نمبر نہیں لگ رہا، مولانا صاحب پتہ نہیں کہاں ہے، کوئی گاڑی شاڑی خراب ہو گئی ہے، کیا ہو گیا، کوئی پرابلم ہو گئی ہے، بڑے ٹینشن ادھر ادھر آگے پیچھے. ٹھیک ہے، تو اللہ بھلا کرے آپ کا. یہ جو بے قراری ہے نا، یہ انتظار کی پہلی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو منتظر امام ہوگا وہ اپنے امام کی غیبت پر بے قرار اور پریشان ہوگا. یہ اس پریشانی، اللہ ہم سب کو یہ پریشانی عطا فرمائے. یعنی ہم اپنے زمانے کے امام کی کمی محسوس کریں. ایسا نہ ہو میں کہوں میرے پاس گاڑی، نئی گاڑی ہے، میرے گھر اچھا بن گیا ہے، میرے بچے پڑھ رہے ہیں، پاس ہو گئے ہیں، نوکریاں لگ گئی ہیں، میں خوش باؤ، مجھے کسی شے کی کمی نہیں ہے. نہیں، امام زمان کی کمی ہمیشہ محسوس ہونی چاہیے. اور یہ امام زمان کی کمی محسوس کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ اب ہونی چاہیے کمی محسوس. دیکھیں اپنے حالات دیکھیے. آج آپ پر FIRیں ہو رہی ہیں، پتہ کس بات پر؟ ایک FIR ہوئی ہے کہ ایک بندے نے جشن غدیر کی مبارک بھیجی ہے، اس پر FIR ہوگی. زیارت عاشورہ پڑھنے پر FIR. اگر امام زمان کی حکومت ہوتی ہے FIRیں ہوتی ہیں ہم پر؟ نہیں، آزادی سے حسین حسین کرتے. یہ اجازت نہ لینی پڑتی تھانے داروں سے کہ بس اجازت لینا کام غلط ہے. لیکن ایک اور بات بتاؤں، عزاداری اس دور میں وہی بندہ کرے جس کے اندر ایمان اور حوصلہ ہے. تھوڑے حوصلے والا بندہ جو ہے نا، وہ پنجابی جاتے ہیں کو جے رون نہ لو چپ چنگی ہے. جس میں حوصلہ نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، وہ نہ کرے. اس وقت عزاداری جو ہے نا وہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. وہ بندہ کرے گا جو سازشیں پک رہی ہیں ایوانوں میں، وہ بندہ عزاداری کر سکتا ہے کہ جس کی ایمان کی قوت اتنی مضبوط ہو، وہ کہے کہ میں تن من دھن سب کچھ قربان کر سکتا ہوں. FIR کی حیثیت کہ یہ FIR، ایک بندے نے کہا تو اس نے کہا تھا، مجھے ایک SHO نے دھمکی دی نا، اس نے کہا اگر یہ جلوس نکالا تو FIR کاٹ دوں گا. اس نے کہا تو FIR کاٹ، میں اپنے کفن میں رکھوا دوں گا. یہ جذبہ چاہیے. ہوں چپ کر گیا مجمع، کسے نہیں کیا پھر پڑھو کوئی سبحان اللہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میں مصائب شروع کرنے لگا ہوں. فرمایا المنتظرین لامرہ، اپنے زمانے کے امام کی کمی محسوس ہو، اپنے زمانے کے امام کی کمی محسوس ہو. پھر فرمایا پھر یہ انتظار کی پہلی بات ہے، یعنی بے قراری اور کمی محسوس کرنا. اچھا دوسری بات فرمایا، دوسری بات انتظار میں ہوتی ہے، جو منتظر ہوتا ہے وہ اپنے حصے کی تیاری کر کے بیٹھا ہوتا ہے. مجھے فرض کرو لال شاہ صاحب اللہ ان کو صحت دے، اور یقین جانے میں خوش آمدی بندہ نہیں ہوں، ایسے سادات کی شدید کمی ہے پاکستان میں. یعنی جو دین کا دفاع کرنے والے سادات کی کمی ہے. میں معافی چاہتا ہوں، میں سادات کے احترام کرتا ہوں، لیکن کافی جگہوں پر دین کے پھیلنے میں خود سادات رکاوٹ بن رہے ہیں، اکثر جگہوں پر یہ دیکھا گیا. لیکن یہ ایسے سید، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، کہ جو خود اپنے زور بازو پر مذہب پھیلانے کا باعث بن رہے ہیں. بہرحال میں تنگ نہ کروں زیادہ، میں آپ کو اتنا عرض کروں گا کہ انتظار جو کرتا ہے وہ تیار ہوتا ہے. لال شاہ جی مجھے فونوں پہ فون کیے تھے کہ بلا جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، لیٹ ہو گئے لیٹ ہو گئے لیٹ ہو گئے. اچھا اسی دوران میں جب فرض کرو یہاں آیا نا ادھر، مثلا پہلی محرم 2 3 4 جس محرم یا 12 محرم فرض کرو، یہ جو آپ کی کل کی مجلس ہوتی ہے، فونوں پہ فون آ رہے ہیں کہ بلا جلدی کرو 11:30 ہونے والے آپ ابھی پہنچے نہیں ہیں. تو میں جب یہاں آیا تو آگے امام برگاہ کو تالے لگے ہوئے ہیں، ساؤنڈ سسٹم کوئی نہیں، نہ چٹائیاں بچھی ہوئی ہیں. میں نے کہا شاہ جی یہ مجھے اتنے ٹیلی فون کیے آپ نے، تو یہ آپ کیا کیا آپ نے؟ ساؤنڈ کوئی نہیں ہے، چٹائیاں کوئی نہیں ہے، امام برگاہ کو تالے ہیں. کہ بلا میں آپ کا انتظار کر رہا تھا. تو میں کہوں گا شاہ جی جو انتظار کرتا ہے وہ اپنی تیاری کر کے رکھتا ہے. اگر امام زمان اور روان فدا کے
کا انتظار ہے تو حضرت کے ظہور کی تیاری کر کے رکھ، اپنا گھر تیار کر کے رکھ۔ میں کل اس پہ ایک جملہ ہے اس کو بیان کروں گا، مصائب شروع کرتا ہوں کہ وہ تیاری ہم نے کرنی کیسے ہے تاکہ ہم منتظر امام بن سکیں۔ چونکہ اگلی سطر میں چوتھے امام نے وہ تیاری بتائی ہے، اور یقین جانو کوزے میں سمندر بند کر دیے ہیں جوڑ نکال کر، یعنی کوئی چکڑالے کا مومن کل وہ چوتھے امام کا فرمان سننے کے بعد یہ نہیں کہہ سکے گا مجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے تیاری کیسے کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک شاعر ہے شیخ کاظم ازری اس کا نام ہے، اس نے کمال لکھا، یعنی فضائل بھی بڑے لکھے، مصائب بھی بڑے لکھے۔ ایک دن 10 محرم پہ نا ایک نوحہ لکھنے بیٹھا، پہلی سطر لکھی، یومن ابو الفضل استجارہ بالہدا۔ کربلا میں 10 محرم کو دین حسین کی پناہ میں تھا، لیکن حسین عباس کی پناہ میں تھے۔ سارا دین حسین کی پناہ میں، تھکنا نہیں ہے، 2 دن ہے خالی، کل اور پرسوں کے دن 11 محرم آپ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ گے، علی کی بیٹی کا محرم شروع ہو جائے گا، حسین کا محرم ختم ہو جائے گا۔ یومن ابو الفضل استجارہ بالہدا۔ 10 محرم کو دین حسین کی پناہ میں تھا اور حسین عباس کی پناہ میں تھے۔ یہ جملہ لکھ کرنا، قلم روک دیا کاظم ازری نے، میں نے گستاخی کی ہے۔ شیعہ کا عقیدہ پتہ کیا ہے؟ شیعہ کا عقیدہ یہ ہے جو زمانے کے امام ہوتا ہے نا، اس سے کسی صفت کمال میں کوئی بڑھ کر نہیں ہوتا۔ علم میں امام سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا، شجاعت میں امام سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا۔ کاظم ازری نے کہا کہ میرے شعر سے یہ نظر آتا ہے کہ شاید عباس کا روب مولا حسین سے زیادہ تھا۔ آگے نہیں لکھا، چھوڑ دیا، ادھر ہی چھوڑ دیا۔ بھئی یہ گناہ ہے، میں نے امام کو غیر امام کی پناہ میں دے دیا، جو چل چھوڑ دیا، سو گیا، خواب میں مولا حسین خود آئے۔ یقین جانو آپ کی چکرالہ کی نگری ایسی ہے نا، اس میں علامہ باقر کا ایسا اثر ہے، میرے دل کرتا ہے میں بیٹھ کر سنوں، کوئی بندہ میرے سامنے پڑھے۔ خواب آیا، خواب میں مولا حسین ہے، فرمایا کاظم تو نے دن کو جو لکھا تھا وہ سچ لکھا تھا، تھک کر نہیں سننا، میں کسی اور منزل پر پڑھ رہا ہوں، تو نے سچ لکھا۔ کاظم کہتا ہے میں نے کہا مولا لوگ نہیں ماننے گے میری بات، میں کہوں گا مولا حسین نے خواب میں فرمایا تیرے شعر ٹھیک ہے، فرمایا نہیں میں تیرے ثبوت دیتا ہوں۔ مولا کیسے؟ فرمایا میں تیرے شعر خود مکمل کرتا ہوں۔ سنو گے مولا حسین نے لکھا کیا؟ خود لکھا اپنے ہاتھوں سے۔ کاظم کہتا ہے جو خواب میں نیند کی حالت میں نے دیکھا نا کہ مولا حسین نے لکھا تھا، جب میں اٹھا تو وہی لکھا ہوا تھا، جاگنا نیاز حسین وہی لکھا ہوا تھا۔ پتہ کیا لکھا تھا؟ وَالشَّمْسُ قَدَرَ الْإِجَاجُ لِسَامَا ازری۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میرا اکبر گھوڑے کی زین کو چھوڑ رہا تھا، جب میرے قاسم کا لاشا پامال ہو رہا تھا، اور جب کربلا کے سورج نے خاک کی چادر پہنی ہوئی تھی، میں بھی عباس کی پناہ میں تھا، میری زینب عباس کی اجرکم اللہ، میں عباس کی پناہ میں، میری زینب عباس کی پناہ میں۔ دیکھنا برحال کوشش کرو یہ 2 دن باقی بچ کے، اگر آپ مصائب زیادہ سننے تو پھر آپ کو میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا سفر کرنا پڑے گا، کم از کم گھر کے خیالات ذہن سے نکال دو۔ یقین میرے ساتھ وہ جو ڈرائیور آئے ہوئے ان کی والدہ بیمار ہے، میں نے ان کو کہا، میں نے کہا والدہ بیمار ہے نا تو چھوڑ دو، یہ 2-3 دن کسی کو یاد نہیں کرنا، کیونکہ علی کی بیٹیاں علی کے بیٹے 2-3 دنوں کے مہمان رہ گئے۔ اللہ کی ذات قبلہ تقیہ سب کو صحت و سلامتی دے۔
وہ ایک جملہ پڑھتے ہوتے وہ فرماتے ہیں کربلا کی داستان نرالی ہے. کربلا میں مر جانا آسان تھا، زندہ رہنا مشکل تھا. جو شہید ہو گیا نبی کے ہاتھوں کوثر کے جام پی کے جنت چلا گیا، لیکن جو جتنی زیادہ دیر زندہ رہا اس نے اتنے زیادہ دکھ اٹھائے. اللہ اکبر، اس نے اتنے زیادہ دکھ اٹھائے. عباس نے خیموں کا لگایا نا چکر، اکبر کے خیمے سے پچھلی رات تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی، لیکن جب عباس نے 10 محرم چکر لگانے وجدہ خالیتاً، ابا اکبر کا خیمہ اجڑا ہوا تھا، قاسم کا خیمہ ویران تھا، اصحاب کے خیمے اجڑے ہوئے تھے. میں اور تو جب باہر سے تھک جاتے ہیں نا اپنے گھر آرام کرنے کے لیے آتے ہیں، جب عباس اپنے خیمے میں آئے نا آگے کو قیامت خیز منظر بنا ہوئے. میرا اللہ ہمیں نہ دے تجھے اس منظر کا واسطہ جو پڑھنے لگوں باران رحمت کا نزول فرما. سنیں گا کیا منظر بنا ہوا تھا؟ آگے آگے معصوم سکینہ، پیچھے پیچھے چھوٹے چھوٹے پیاسے بچے، ہاتھوں میں خالی جام. سکینہ رو کے کہہ رہی تھی بچوں گھبرانا نہیں، میں تمہاری پیاس کی ذمہ دار ہوں، میرا عباس موجود ہے، میں تمہیں بھی پانی پلاؤں گی، اپنے اصغر کا بھی پانی یہ منظر سرکار وفا نے دیکھ لیا تھا اپنے خیمے میں. یہ منظر دیکھنا، اگر جس کو تھک دے وہ سانس نکال لے. یہ منظر سرکار وفا نے اپنے خیمے میں دیکھ لیا تھا. اللہ آغا شفا صاحب کو صحت عطا فرمائے. میں نے خود یہ جملہ سنا ان سے جملہ سنا. وہ فرماتے ہیں عباس کا لاشا کیوں نہیں آیا خیموں میں؟ عباس کا لاشا کیوں نہیں آیا خیموں میں؟ اب تھک رہے ہیں، آپ جب تھک جائیں گے میں ایک دم مجلس چھوڑ کے چلا جاؤں گا. عباس کا لاشا کیوں نہیں آیا؟ وہ فرماتے ہیں اس کی 2 وجہ ہیں. ایک وجہ یہ لکھی جاتی ہے عباس پہ اتنا ظلم کیا گیا تھا نا، حسین نیچے ہاتھ رکھتے تھے نا، جب ایک حصہ اٹھاتے باقی زمین پہ رہ جاتا. دوسری وجہ شفا سے فرما رہے تھے، دوسری وجہ یہ ہے بعض ارباب مقاتل نے لکھا ہے جب عباس کا سر حسین نے جھولی میں ڈالا نا فرمایا مولا تو نے اکبر کا لاشا اٹھایا، قاسم کا لاشا اٹھایا، لیکن مولا میری لاش اٹھا کے خیموں میں نہیں لے کر عباس کیوں؟ فرمائے انی استحیی من ابنتک سکینہ، مولا مجھے تیری سکینہ سے شرم آتی، تیری سکینہ نے میرے سامنے بچوں کو پانی کا وعدہ دے رکھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ اکبر. ایک اور حوصلہ کر مل کے سانس نکال لو. ایک عرب شاعر ہے، اس شاعر نے کمال شعر لکھا، کمال شعر. مصائب کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ میرا محتاج، نہ وسیم بلوچ، کسی کا محتاج نہیں ہے مصائب. آپ گھر میں بیٹھ کر اکیلے رو سکتے ہو. شاعر نے کمال لکھا، اس نے کہا تو جس ذری پر بھی جائے نا زیارت کے کتاب مفاتیح الجنان سے پڑھ لینا. مولا حسین کی ذری پہ جا مفاتیح الجنان کھول آداب لکھے ہوئے ہیں، نجف جا ذری کے آداب کتاب میں لکھے ہوئے ہیں. لیکن کہا اگر عباس کی قبر پہ جا رہے ہیں نا پھر ایک بات کا خیال رکھنا. وہ کون سا ادب ہے؟ کہ لا تذکرن عندہ سکینہ، عباس کی قبر پر بھول کر سکینہ کا نام نہ لینا. جب تو عباس کی قبر پہ سکینہ کا ذکر چھڑے گا غیرت مند اپنی قبر میں تڑپ کے رہ جائے گا. فَإِنَّهُ أَوْعَدَهَا بِالْمَاءِ، عباس نے سکینہ کو پانی کا وعدہ دے رکھا تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ اکبر. اپنے خیمے کا منظر دیکھ کر عباس ہے مولا حسین کے پاس حوصلے کے ساتھ اب سانس نکال لو. اپنے خیمے میں آئے مولا حسین کے پاس کہ مولا لقد سئمت من الحیات، زندگی سے عباس کا جی بھر گیا. قد ذاق صدری، مولا میرا سینہ تنگ ہو گیا. اس کا ذاکری زبان میں ترجمہ پتہ کیا ہے؟ مولا تو امام ہے، تجھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. اس سینے میں اکبر کی جوانی کا درد، اس سینے میں قاسم کی نوجوانی کا زخم، اس سینے میں بچوں کی پیاس 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 کے زخم. مولا اٹھا اٹھا کر زخم، اب اور زخموں کی جگہ نہیں ہے میرے سینے میں. حلی من رخصت، ہے اجازت اپنی قربانی پیش کروں. اللہ اکبر. ملک اعجاز حسین صاحب قبلہ پڑھتے اللہ ان کو صحت دے. کم ایسے نایاب علماء میں سے اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے قوم کے سر پر. ملک صاحب نے
جملہ پڑھا، میرے لیے پڑھنا مشکل ہے۔ ملک صاحب نے کہا عباس میں 2 وجہ سے تجھے اجازت نہیں دے سکتا۔ 2 وجہ، 2 مسئلے۔ مولا کون سے؟ فرمایا میرا پہلا مسئلہ انت کبش و کتیبتی، عباس تو میری فوج کا سپہ سالار ہے، سالار مارے جائیں فوج کے حوصلے پست ہو جاتے۔ یہاں پر کئی علماء کرام پڑھتے ہیں، وہ غلط بات کوئی نہیں ہے، وہ پڑھتے ہیں کہ مولا عباس نے فرمایا مولا وہ فوج کے در ہے، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، یعنی وہ غلط جملہ نہیں ہے۔ لیکن جو جملہ میں چکڑالا میں پہلی دفعہ خود پڑھنے لگا، ان سے پہلے نہیں پڑھا۔ ایک ایران کے عالم کو میں سن رہا تھا پچھلے سال، انہوں نے بڑا جملہ پڑھا، انہوں نے کہا جب حسین کہہ رہے تھے نا عباس تو میری فوج کا سپہ سالار ہے، سالار مارا جائے فوج کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، وہ عالم دین کہہ رہے تھے، اس وقت فوج ختم ہو گئی تھی۔ دیکھو تھک کر نہ سنو، اس وقت فوج ختم ہو گئی تھی، لیکن مولا حسین کہہ رہے تھے عباس تو میری فوج کا سالار ہے۔ جو ماتمی مزاج بندہ ہے میرا جملہ سمجھنا، وہ رو کر اس عالم نے کہا حسین اس لیے کہہ رہے تھے تو میرا سپہ سالار ہے چونکہ حسین کو ایک عباس میں پوری فوج نظر آتی تھی۔ ایک عباس میں پوری فوج۔ آپ میں سے کافی بندوں کو سمجھ کو نہیں آیا میں نے کیا پڑھا ہے، چلو میں اس کو اس طرح پڑھتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے میزان الحکمہ، وہ حروف تہجی کے حساب سے ہے، الف بے پے تے ٹے اس حساب سے، وہ اس میں خود جا کے دیکھنا، موت والا جب نکالو گے نا، موت میم واو تے موت، اس میں ایک روایت لکھی ہوئی ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ مولا حسین جیسے جیسے لاشیں اٹھا رہے تھے نا، حسین کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھلتا جا رہا تھا۔ اکبر کا لاشہ اٹھایا چہرہ کھلا ہوا ہے، قاسم کا لاشہ اٹھایا چہرہ کھلا ہوا ہے، ہر لاش پر چہرہ کھلا ہوا ہے۔ اتنا ہوا کہ دشمن کو کہنا پڑا مال حضر رجل لا یبالی بالموت، عجیب انسان ہے، اسے موت کی پرواہ ہی کوئی نہیں۔ جوانوں کے لاشیں اٹھاتے چہرہ کھلتا جا رہا گلاب کے پھول کی طرح۔ جو ماتمی مزاج بندہ ہے پھر سار اٹھانا ایک دفعہ، لیکن یقین جان کربلا میں ایک شہید ایسا ہے جب اس نے کہا نا مولا میرا آخری سلام، حسین کا چہرہ مرجھا گیا۔ اللہ اکبر، اس کا نام عباس ہے۔ روایت کہ ثم بان الانکسار فی وجہ، جس کا چہرہ اکبر کے لاشے پہ نہ مرجھایا، جب عباس نے کہا نا مولا میرا آخری سلام، حسین کا چہرہ مرجھا یا زہرا یا مولاتی یا فاطمہ علی زندہ۔ دوسرا جملہ یہ ملک صاحب کہتے ہیں پہلا مشکل بیان کی، فرمایا عباس تو میری فوج کا سپہ سالار ہے۔ دوسری مشکل، فرمایا عباس انت صاحب الوحی، عباس تو میرا علمدار ہے۔ اب اس کا ترجمہ میں اس طرح کرتا ہوتا ہوں، بولو زین فرما رہے تھے عباس تو علمدار ہے نا، جب تک تو زندہ رہے گا علم لہراتا رہے گا، اور تیرے علم کو دیکھ کرنا میری زینب کی آس بندی رہے گی، میری سکینہ کو چین ملے گا، میری زینب کو قرار ہوگا، ہمارے پردے کو کوئی ڈر نہیں ہے، پردوں کا نگران جو پیارے پہ موجود ہے۔ ابھی عباس کا علم نہیں جھکا۔ اللہ سب کو اس دفعہ چیلوں پہ کربلا لے جائے۔ میں مصائب کا کھوجی آدمی ہوں، میں نے غور سے پڑھا، 2011 میں جب گیا تھا نا تو میں نے غور سے پڑھا، سرکار وفا کے ہر دروازے پر خاص عبارت لکھی ہوئی ہے، جو نہر الکما کی طرف ہے نا اس پہ لکھا السلام علیکہ یا ساقی عطاشی کربلا، وہ کربلا والوں کی پیاس بجھانے والا تجھ پہ میرا سلام۔ لیکن جو دروازے ہیں علی کی بیٹی کے خیموں کی طرف، مخیم دیکھیں نا کربلا میں مخیم خیموں کی طرف جو دروازے پہ عجیب جملہ لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا کفیلہ زینب، زینب کے پردے کا ذمہ دار تجھ پہ میرا سلام۔ فرمایا عباس جب تک تو زندہ رہے گا، حوصلہ کرو، سانس نکال لو، تو زندہ رہے گا تیرا علم لہراتا رہے گا،
علم لہراتا رہے گا، میری زینب کو نیند آ جائے گی، سکینہ کو قرار مل جائے گا، پردوں کو ڈر کوئی نہیں ہے، پردوں کا نگران پیرے پہ موجود ہے۔ عباس تو جائے گا نا، علم جھک جائے گا، علم جھک جائے گا، میری زینب کی آس ختم ہو جائے گی۔ اب ذرا سر اٹھانا، 1 منٹ سر اٹھانا۔ اور اس دکھ کا اظہار غریب نے عباس کے لاشے پہ کیا۔ جب سر جھولی میں ڈالا نا، فرمایا عباس تیرے جانے سے میرے 2 نقصان ہوئے ہیں۔ عباس تیرے جانے سے میں کتاب بتاتا ہوں، کتاب کا نام ہے منہاج الدموع۔ عباس تیرے جانے سے میرے 2 نقصان۔ مولا کون سے؟ فرمایا پہلا نقصان انکسر ازاری، عباس میری کمر ٹوٹ گئے، تھک گئے ہو میں چھوڑ جاؤں گا، عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ دوسرا جملہ، یہ میں نے دوسرے جملے کے لیے اللہ اکبر، فرمایا عباس جب سے تو نے زین چھوڑی ہے نا، کربلا کی جنگ کا نقشہ تبدیل ہو گیا، کربلا کی جنگ تبدیل ہو گیا۔ مولا کیسی تبدیلی آئی؟ فرمایا نامت یونن بک لم تنم و اخرى مصاحدہ، جب تک تو زین ذوالجناح پہ سوار تھا، عمر سعد کے فوجی تیرے ڈر سے اپنے خیموں میں سو نہیں سکتے تھے، لیکن میری زینب کو نیند آ جاتی، میری سکینہ کو قرار مل جاتا، ہمارے پردوں کا نگران پہرے پہ موجود ہے۔ عباس جب سے تو نے زین چھوڑی ہے، دشمن جشن منا کے سو گیا، میری زینب بے قرار ہے، میری سکینہ بے چین۔ اجر کا بس آخری حصہ، آپ نے کافی عبادت کر لی، لیکن ساری شہادت نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ تو سن سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا عباس اگر جانا ہے نا، فَطْلُبْ لِهَؤُلَاءِ، آخری جملہ، فَطْلُبْ لِهَؤُلَاءِ الْأَطْفَالِ الْمَاءَ، عباس ان چھوٹے بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر۔ اللہ اکبر۔ میں یا تو ماشاءاللہ یعنی علم دوست لوگوں کا مرکز علامہ باقر کا یہ علاقہ ہے، میں ہر جگہ بانیان کو گزارش کرتا ہوں، جب کسی ذاکر بھائی کو بلاؤ نا، اسے کہہ دینا حسین اور عباس کا جھگڑا نہیں پڑنا، عباس کا جھگڑا نہیں پڑنا۔ کیوں؟ قافلہ لٹا ہوا، عباس گئے کیسے، اجازت ملی کیسے، عباس گئے کیسے؟ تاریخ کا ایک صفحہ تجھے سنا کر چھٹی دے دوں۔ تاریخ کہتے کہ جب لٹا ہوا قافلہ آیا نا واپس مدینہ، عباس کی ماں نے علی کی بیٹی کا کیا استقبال، زینب پہ گلے میں بات ڈالی، زینب بیٹا تیری چادر لٹ جانے کا ارمان، زینب بیٹا تیرے اکبر کے کلیجہ چھد جانے کا ارمان، زینب تیرے حسین کے پیاسے مارے جانے کا ارمان، بیٹا تیری جوڑی ذبح ہو جانے کا ارمان۔ اتنے پرسے پیش کر کے نا عباس کی ماں چپ کر کے خاک پہ بیٹھ کے، یہ جملہ آپ نے سنا ہے لیکن سمجھ نہیں آیا اکثریت کو۔ جب عباس کی ماں بیٹھی نا خاک پر، اللہ اکبر، علی کی بیٹی اپنے مقام سے اٹھی، اماں اپنے عباس کا نہیں پوچھے گی؟ فرمایا زینب میری وفا اجازت نہیں دیتی، میں حسین کی ماتمدار سے اپنے عباس کا پوچھوں؟ بیٹا تو نے خود کہا نا عباس کا پوچھوں۔ زینب مجھے ایک سوال کا جواب دے دے، ماتم کی تیاری کر، مجھے ایک سوال کا جواب دے دے۔ اماں کون سا سوال؟ فرمایا میں نے مدینہ کے لوگوں سے سنے میرے عباس کو صرف 4000 نے مارا۔ فرمایا 4000 کی کیا جو تھک نہیں مصائب کا پہاڑ ہے، 4000 کی کیا ضرورت، 4000 کی کیا ضرورت، میرا عباس تو لاکھوں پہ باری تھا۔ زینب بیٹا سا کیا ہو گیا تھا کربلا میں، 4000 نے کیسے عباس کو مار لیا؟ اس وقت علی کی بیٹی نے فرمایا اماں آپ اپنے عباس کو جانتی ہیں، جتنے حسین کے لفظ ہوتے تھے اتنا ہی عباس کا عمل ہوتا تھا۔ جب آیا تھا نا اجازت مانگنے، میرے بھائی نے منع نہیں کیا تھا، حسین نے جنگ کی پابندی نہیں لگائی تھی، لیکن جملہ یہ بولا تھا فَطْلُبْ لِهَؤُلَاءِ الْأَطْفَالِ الْمَاءَ، عباس بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر۔ حسین کے کلام میں جنگ کا کوئی ذکر نہیں تھا، اس لیے تلوار خیمے میں واپس رکھ دی، مشکیزہ اٹھایا پانی بھرنے کے لیے، نیزہ اٹھایا دفاع کرنے کے لیے۔ اس وقت ام البنین نے ماتم کیا، فرمائے کان فالو کان سیفک فی یدیک، اور میرا وفادار بیٹا کاش تیری تلوار تیرے اجر کمال اللہ، او میرا وفادار بیٹا کاش تیری تلوار تیرے ہاتھ میں ہوتی، لبادنا منہ احدو، 4000 کی کیا ضرورت، لاکھوں کا مجمع تیرے قریب نہ آ سکتا۔
السلام علیکا یا ابا الفضل العباس السلام علیکا یا ابن فاطمہ الزہرا. یہ جملہ میں نے بھول کر نہیں پڑھا. ایک عالم دین کے بارے میں جملے تاریخ میں ملتی ہیں. وہ کربلا آئے, وقت تھوڑا تھا, مولا حسین کی زری پہ حاضری دے کر گھر چلے گئے. خواب میں بطول آئیں, فرمایا عالم دین میرے بیٹے کی قبر پہ کیوں نہیں گیا؟ اس تھکنا نہیں نیاز حسین 2 سطر میری باقی بچ گئی ہیں. اس عالم دین نے کہا بی بی میں تیرے حسین کی قبر پہ گیا تھا. فرمایا دوبارہ یہ جملہ نہیں کہنا, حسین رسول کا بیٹا ہے, زہرا کا بیٹا عباس. مجلس کا رنگ بدل گیا ہے. میرا دل چاہتا ہے میں مولا عباس کی وہ مصیبت تیرے سامنے پڑھوں جس کا عباس نے خود حکم دیا ہے. سنے گا کس مصیبت کا حکم دیا؟ نجف کے عالم دین کو فرمایا فلاں ذاکر کو کہنا میری مصیبت کیوں نہیں بیان کرتا. عالم دین نے ذاکر سے ملاقات کی. اگلی رات سرکار وفا پھر خواب میں فرمایا مولا میں نے آپ کو شکوہ ذاکر کے سامنے بیان کیا تھا. ذاکر کہتا ہے وہ سارا سال آپ کی شہادت پڑھتا رہتا ہے. فرمایا بے شک میری شہادت پڑھتا ہے لیکن میری سب سے بڑی مصیبت بیان نہیں کرتا. نیاز حسین تھکنا نہیں ہے. اللہ اکبر. مولا تیری سب سے بڑی مصیبت کون سی تھی؟ فرمایا سید جب بھی کوئی گھوڑے سوار دوڑتے ہوئے گھوڑے سے زمین پہ گر جاتا ہے, اپنے بدن کو زمین سے بچانے کے لیے اپنے ہاتھوں کا ساتھ میرے دونوں بازو زینے ذوالجناح پہ قلم ہو گئے تھے. میں گھوڑے کی زین سے منہ کے بل زمین پہ آیا, جو تیر سینے میں لگے تھے وہ پشت اجرکم اللہ. بس 2 جملے میرے باقی بچ گئے ہیں. ایک سید عالم دین کے بارے میں نے جملے پڑھے ہیں. وہ جب بھی کسی زری پر جاتے کتاب کھول کے زیارت پڑھتے, لیکن جب قبر عباس پر آتے سید دل کی کتاب سے 2 جملے پڑھتا. ان 2 جملوں پہ مجلس ختم ہو جائے گی. سید سب سے پہلے جملے میں رو رو کے کہتا السلام علیکہ یا شباب الحسین. او حسین کی جوانی تجھ پہ میرا سلام. ہاتھ اٹھا دعا کے لیے شرم نہ کر قبولیت کی گھڑیاں. میرا اللہ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے ہم سب کو ان 2 دنوں میں جی بھر کے ماتم حسین کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار جب معاشر کا دن ہو ہم سب کو حسین کو رونے والوں رلانے والوں میں شمار فرما. شرم نہ کر ہاتھ اٹھا. میرا اللہ مجھے نہیں پتا یہ مومن تیرے گھر میں کیا مانگنے آئے. پروردگار کسی مومن کو خالی یاد نہ اٹھا. تجھے سید کے آخری جملے کا واسطہ وہ سید آخری جملہ پڑھتے ہوئے روتے ہوئے قبر عباس کو چھوڑ دیتا. ماتم کی تیاری کر. سنیں گا سید کا آخری جملہ کیا ہوتا؟ سید رو رو کے کہتا السلام علیکہ یا حجاب زینب. علی کی بیٹی کا برقع تجھ پہ میرا سلام. اللہ جانتا اکبر کا لاشا آیا, زینب نے اکبر کا ماتم کیا. قاسم کا لاشا آیا, زینب قاسم کو روئی. لیکن جب عباس کا خالی علم آیا زینب نے عباس کا کوئی نوحہ نہیں پڑھا. بی بی کے دونوں ہاتھ اپنے سر پہ آگے فرمایا واہ حجاب. السلام علیکم یا نبی اللہ, السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا حجت اللہ, السلام علیکم یا باعث الہدی, السلام علیکم یا حبیب اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا نعت اللہ حسین, السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا امیر المؤمنین فقر سری مسیح, السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا